السلام علیکم عزیزان من، آج کی ویڈیو میری ان لوگوں کے لیے ہے جن کا UK کا وزٹ ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے اور وہ پری ایکشن پروٹوکول اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ میری آپ کو یہ ایڈوائس رہے گی کہ آپ پری ایکشن پروٹوکول اپلائی مت کریں اگر ویزا ریجیکٹ ہوا ہے۔ میری ایک ذاتی آپ کو رائے ہے ایز پر مائی ریسرچ، اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے تو UK کا وزٹ ویزا ریجیکٹ ہے تو 80 سے 90% تک وہ ریجیکشن کی ریزن جو ہوتی ہے وہ آپ کو اس نے دی ہوتی ہے کہ بھائی یہ فائنینشیل جسٹیفیکیشن کی وجہ سے ہے۔ بہت سارے پری ایکشن پروٹوکول یا ریجیکشنز جو میں نے پڑھی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ویزا آفیسر نے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی آئی ایم افریڈ دیٹ یو ول ناٹ لیو UK ونس یو انٹر UK بیکاز یور فائنینشیل جو اسٹیٹمنٹ ہے میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں۔ 80 to 90% تک یہی ریزن ہوتی ہے، اور اگر آپ کے بھی پری ایکشن پروٹوکول میں یہی ریزن ہے تو یو شوڈ ناٹ اپلائی اگین۔ دوبارہ اپلائی کر کے بھی دوبارہ یہ ریزن ملے گا۔ بار بار اپلائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس مسئلے کو ایڈریس کریں جو اس مسئلے کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہوا ہے، اور وہ ہے آپ کی فائنینشیل جسٹیفیکیشنس۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری تو کروڑوں روپے کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، ہم نے تو بزنس اسٹیٹمنٹ بھی لگائی تھی، فلانی اسٹیٹمنٹ بھی لگائی تھی، پھر بھی ویزا ریجیکٹ ہوا۔ اسی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہوا کیونکہ آپ نے اپلائی کرتے وقت پراپر اپنی فائنینشیل جسٹیفیکیشنس بینک اسٹیٹمنٹ کو پراپرلی جسٹیفائی نہیں کیا ہوا تھا، اور اگر کیا بھی تھا تو خود سے کیا تھا، کسی ٹیکنوکریٹ سے نہیں کروایا تھا۔ بینک اسٹیٹمنٹ جسٹیفائی اسی سے ہونی چاہیے جس کا کامرس کا بیک گراؤنڈ ہو، فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہو، اکنامکس کا بیک گراؤنڈ ہو، یا ACCA یا CA کا بیک گراؤنڈ ہو۔ ادروائز کسی اور سے بینک سٹیٹمنٹ جسٹیفائی نہیں کروانی چاہیے، بالکل بھی نہیں کروانی چاہیے۔ پری ایکشن پروٹوکول اپلائی کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ میں ایک صاحب ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ہی از ویری ایکٹیو ان اپلائنگ آل دیس ویزاز پروسیسز۔ تو وہاں پر ایک صاحب تھے جو بار بار دبئی کا ویزا اپلائی کر رہے تھے، بار بار ریجیکٹ ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا، مطلب وہ صاحب اس وقت تو اویلیبل نہیں تھے، جن کے ساتھ میں بیٹھا تھا انہوں نے مجھے یہ کہانی بتائی کہ یار یہ بار بار مجھے ان کا ویزا ریجیکٹ ہو رہا تھا، پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ جب انہوں نے ان کا کیس دیکھا تو وہ جو ID کارڈ پہ ان کا ایڈریس تھا وہ ایڈریس اس بین ایریا کا تھا جہاں پہ ویزا جو ہے وہ، جہاں کی ویزا دبئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، یا جہاں کے ریزیڈنٹ کے ویزا دبئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی بار بار اپلائی کر رہا ہے تو ایڈریس ہی بدل کے دیکھ لے۔ وہ ان کا پھر ایڈریس بدلوایا، اسلام آباد کا ایڈریس کیا، ویزا لگ گیا اکارڈنگ ٹو ہم جو انہوں نے مجھے کوٹ کی۔ تو ہمیشہ جب آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے اور آپ بار بار یہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار اپلائی کرنے سے ویزا ایکسیپٹ نہیں ہوتا، بلکہ آپ اور بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں، اور ریکارڈس میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ بار بار اٹیمپٹ کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے۔ آپ نے اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریجیکشن ہوئی ہے۔ جب آپ اس مسئلے کو پکڑ لیتے ہیں، اس کا جو ہے ریزن نکال لیتے ہیں، اس کا سلوشن نکال لیتے ہیں، دین آپ ایزیلی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو UK کا وزٹ ویزا یہ فائنینشیل ٹرمینالوجیز میں کافی زیادہ اس کو کروشلی اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے بائی دا ویزا آفیسر جب آپ اپلائی کرتے ہیں، اور آپ کی فائنینشیل جسٹیفیکیشنز ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو آپ کی فائنینشیل جسٹیفیکیشنز بنا کر دے سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ اللہ حافظ۔